عطا فرمائی. نسلوں کی تربیت، خاص طور پر ہمارے پاس آنے والے اسٹوڈنٹس کی تربیت کی ذمہ داری. تو اسی سلسلے میں ہماری مارننگ میٹنگ ہے، جس میں ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیسے اچھے بن جائیں اور عمل کرنے والے بن جائیں، ایک اچھے شہری اور ایک اچھے مسلمان بنیں. تو سب سے پہلے ہم اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے جو محنت کی اور جو ہم نے پہلے کوشش کی اس کا کیا رزلٹ ہمیں ملا. میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ میں 10th کلاس کو پڑھا رہا ہوں، اسلامیات ترجمۃ القرآن المجید. تو اس میں 32 اسٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل، جن میں سے 30 اسٹوڈنٹس نے عمل کیا اور آلموسٹ اسٹوڈنٹس نے الحمدللہ عمل کیا. 96% بن رہے ہیں. تو باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں نے موٹیویٹ کیا، ترغیب دی عمل کرنے کی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی عمل کر کے آئیں گے آئندہ. جی سر آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جیسا کہ بچے نے کہا، ہم اپنی کلاس میں جس کلاس کے انچارج ہیں، میرے پاس 6ٹھی کلاس ہے، 6 کلاس ہے، اور ہم جو ہدف ہے کہ اور حدیث وغیرہ ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں ان کو جذبات اور ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، تاکہ وہ بچوں کے اندر سب سے پہلے ہم اپنے اندر اسلام کے بارے میں جذبہ وغیرہ پیدا کرتے ہیں، تاکہ ان کے اندر بھی پیدا کریں، تاکہ وہ گھر جائیں، ادھر باہر کسی بھی موقع پہ کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے اسلام کریں. اور اس ماشاء اللہ پہلے ہدف میں میرے پاس 6ٹھی کلاس 6 کلاس میں 28 طلباء ہیں. ان میں سے پہلے ہدف میں 20 طلباء نے اسلام لینے میں ہدف تھیم حدیث پر عمل کیا ہے. دوسرے ہدف میں ماشاء اللہ 23 طلباء نے عمل کیا ہے. اور جو عمل نہیں کرتے ان کو بھی ہم ترغیب دیتے ہیں، ایک ایک بچے کو اوپر محنت کر رہے ہیں، تاکہ جس طرح وہ دوسرے علوم میں محبت محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تاکہ اسلامی علوم میں بھی اسی طرح محنت کرے، تاکہ ایک اچھا شہری بن سکے. جی سر آپ. جی الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. میرے پاس جو ہے وہ 9th کلاس ہے. تو 9th کلاس میں ہمارا جو اس ماہ کے تھیم کے مطابق ہے، یہ تھیم ہمارا سلام کرنا ہے، اور اس کے 4 اہداف ہیں. ابھی جو ریسنٹلی ہمارا چل رہا ہے وہ تیسرا ہدف ہے. پہلا جو ہمارا ہدف تھا وہ تھا بڑوں سے سلام کرنے کے حوالے سے، دوسرا جو ہے وہ سلام کے موقع پر طلباء سلام کریں. اب یہ جو پہلا ہدف ہے اس میں الحمدللہ رب العالمین 9th کلاس نے اوور آل جو ہے وہ پہلے ہدف میں 90% جو ہے وہ اوور آل کارکردگی ہمیں دکھائی ہے، جو کہ الحمدللہ بہت اچھی ہے. بچوں نے اپنے بڑوں کو سلام کیا ہے، اسکول میں کیا ہے، باہر بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جگہ جگہ پہ دیکھا ہے، ہم بھی جب انہیں باہر ملے ہیں انہوں نے ہمیں بھی بہت ادب سے سلام کیا. سیکنڈ جو ہمارا ہدف تھا کہ سلام کرنے کے موقع پہ بچے سلام کریں. ٹھیک ہے، ہم بھی سلام کرتے ہیں، مطلب جب ہم کسی بڑے سے ملتے ہیں یا کوئی بھی مل جائے تو جہاں پہ موقع بنے ہم ہر موقع پہ سلام کرتے ہیں، اور بچوں کو اپنے عمل سے یہ ترغیب دیتے ہیں کہ بچے آپ نے بھی ہر جگہ پہ سلام کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی آج ہمارا تیسرا ہدف شروع ہوا ہے کہ سلام کرنے میں پہل کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بارے میں الحمدللہ جو ہے وہ ہم نے صبح ہی بچوں کو بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور آج کی حدیث بھی ہم نے ریوائز کروائی ہوئی ہے کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ بندہ عاجزی میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے. تو الحمدللہ جو دوسرا ہدف تھا ہمارا اس میں بچوں نے 95% کی جو ہے وہ پروگرس شو کی ہے، جو کہ الحمدللہ پچھلے ہدف سے بہتر ہے. تو انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہے کہ میری 9th کلاس تیسرے ہدف میں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ 100% کی کارکردگی شروع رہے. جزاک اللہ خیر. میرے پاس 7th کلاس ہے، میں 7th کلاس کو اسلامیات پڑھاتا ہوں. تو ہمارے ہدف کا جو پہلا ہدف تھا اس میں ماشاءاللہ بچوں نے 19% اپنا عمل کیا. دوسرے ہدف میں ماشاءاللہ 95 تک اپنا عمل کیا. اب تیسرے ہدف میں میری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ 100% وہ عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. جی الحمدللہ اوور آل جو ہے رپورٹ بہت بہتر رہی، لیکن ہم نے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 100% اس پر عمل کرنے والے بنے. تو کیسے جن بچوں نے عمل نہیں کیا وہ کیسے عمل کرنے والے بن جائیں، اس بارے میں ہم رائے اور اپنا مشورہ پیش کریں. میرے پاس جو اسٹوڈنٹس تھے 96% بچوں نے عمل کیا، تو 4% جو بچے ہیں انہوں نے عمل نہیں کیا. ان کے بارے میں میں نے فکر کی اور میں نے انہیں موٹیویٹ کیا، ان کو ترغیب دی عمل کرنے کی، اور اس سے پہلے میں نے خود عمل کرنے کی کوشش کی تاکہ میرے پاس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک رول ماڈل دیکھیں اور پھر وہ خود بھی عمل کریں. تو اس طرح میں نے کوشش کی. آپ نے بھی کچھ اس بارے میں
جی سر آپ جی الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے بچوں کی انڈیویجولی بچوں کو موٹیویٹ کیا ہے. ان کے ٹیوٹر جو ہیں وہ دیکھیں اور بچوں کو ترغیب دیں. جب بچے کو ایک جگہ سے ترغیب ملے گی, دوسری جگہ سے, تیسری جگہ سے, ایک بندے کی نہیں مانتا, دوسرے کی نہیں, تیسرے کی وہ حد مان ہی لے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس طریقے سے ان کو ترغیب دی ہے کہ اگر بچہ ہماری بات پہ عمل نہیں کر رہا تو ڈائری کے ذریعے وہ پیغام گھر والوں کے پاس جائے. اس سے کیا بہتری ہوگی کہ گھر والے بھی کچھ نہ کچھ عمل کریں گے اور بچے میں بھی موٹیویشن آئے گی, بچہ بھی کرے گا. اگر کسی ٹیوٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ٹیوٹر جو ٹیوشن پڑھا رہا ہے وہ بھی عمل کرے گا. تو میرا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ میں نے بچوں کو ڈائری کے ذریعے انڈیویجولی بچوں کو ہر طریقے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. باقی اللہ ہم سب کے عمل کو قبول کرے. جزاک اللہ خیر. میں نے بھی ان کے بارے میں فکر کیا الحمدللہ. جب ان کی فکر کیا تو خود اپنے اندر بھی عمل کی نا جذبہ پیدا ہو گیا, خود بھی عمل کرنا شروع کر دیا. پہلے بھی کرتے تھے لیکن اور ایک فکر پیدا ہو گئی. تو امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ نا سارے بچے ان شاء اللہ 100% بچے عمل کرنے والے ہیں ان شاء اللہ. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا لاسٹ میں پھر دوبارہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں. اس منتھ کا تھیم ہے سلام کرنا, اور اس کے 4 اہداف ہیں جن میں سے 2 ہدف مکمل ہو چکے ہیں. پہلا ہدف تھا کہ ہم اپنے بڑوں کو سلام کرنے والے بنیں, اور دوسرا ہدف تھا کہ ہم سلام کرنے کے مواقع پر سلام کریں. تو اب ہمارا تیسرا ہدف آج سے صرف اس اسکول میں نہیں بلکہ اوور آل پورے پاکستان میں جہاں جہاں تربیت کا کام ہو رہا ہے, آج کا ہدف یہ ہے, یہ اس ویک کا ہدف یہ ہے کہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں. سارے اسکولز میں یہ ہدف آج سے سٹارٹ ہو گیا. تو ہمارے اسکول میں بھی یہ ہدف سٹارٹ ہوا, اور پھر آج کی اس ایک ہدف میں 6 حدیثیں ہوتی ہیں. تو پہلی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. یعنی سلام میں پہل کرنے سے نیکی بھی حاصل ہوتی ہے, لیکن اس کا ایک دنیاوی فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ سلام کرنے والے کے دل میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے. تو ہم اپنی اپنی کلاسز میں جا کر اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں گے اس بارے میں انشاءاللہ. سب کوشش کریں گے. خوش جی اب ہم آج کی حدیث ہے جو فیڈ بیک وغیرہ ہے وہ مارننگ میٹنگ کے اندر ہم لیں گے. تو یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈیمو رکھا کہ مارننگ میٹنگ کیسے کرنی ہے, اس میں کیسے فیڈ بیک لینا ہے اور آج کی حدیث کو کیسے ڈسکس کرنا ہے. مارننگ میٹنگ کے بعد دوسرا کام ہمارا ہوگا اسمبلی. تو ابھی یہ اسمبلی کی ترتیب بنا لیتے ہیں. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله. صلی اللہ علیہ وسلم from class 5. تمنا قلب مضطربی نبی کے در پہ جاؤں میں, وہ حالت ہجر میں دل کی ہے ان کو ہی سناؤں میں. تمنا قلب مضطربی نبی کے در پہ جاؤں میں, وہ حالت ہجر میں دل کی ہے ان کو ہی سناؤں میں. سنہری ڈالیاں چوموں تو دیکھوں سر گنبد کو, سنہری ڈالیاں چوموں تو دیکھوں سر گنبد کو, رہے آرام یونی ہو سبو بھی پھول بتاؤں میں. مدینے کی جو مٹی ہے اسے سرما بناؤں میں. تمنا قلب مضطربی نبی کے در پہ جاؤں میں, تو حالت ہجر میں دل کی ہے ان کو ہی سناؤں میں. صحابہ سارے برحق ہیں خدا راضی ہوا ان سے, صحابہ سارے برحق ہیں خدا راضی ہوا ان سے. اگر ہو سکوں ادھر آؤ تمہیں قرآن سناؤں میں. تمنا قلب مضطربی نبی کے در پہ جاؤں میں, تو حالت ہجر میں دل کی ہے ان کو ہی سناؤں میں. جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. So I would like to have
ईश्वरे अजीजादिगार तू निशाने अज़्मे आलीशान अज़्मे पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादिबार पाक सरज़मीन का निज़ाम सूरते अक़ूवते अवाम कोमल सल्तनत क़ाइदा जिंदाबाद शादिबाद मंज़रे मुराद परचमे सितारा हो निगार रहबरे तरक्की हो कमाल तर्जमाने माज़ी शाने हक़ शाने इस्तक़बाल साया-ए खुदाए ज़ुल जलाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से तो हैं? कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, बाकी चेहरों को क्या हुआ? आप सब खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, देखिए आप बाग में बहार आ गई। अच्छा, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खैरियत से। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, बताइए थीम ऑफ द मंथ क्या है? सलाम करना। माशाअल्लाह, सबको मालूम है? वो जो लास्ट में एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है उसे भी मालूम है? सबको मालूम है? बताएं थीम ऑफ द मंथ क्या है? सलाम करना। माशाअल्लाह, सब बोले, सबको मालूम है। अच्छा, आपको मालूम है कि आज से हमारा हदफ चेंज हो गया? सबको मालूम है? बताएं क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कल 6 हदीसें कंप्लीट हो चुकी थी हदफ नंबर 2 की, तो आज से न्यू हदफ है हम सलाम करने में पहल करें। क्या हदफ है बेटा? हम सलाम करने में पहल करें। आज की हदीस पढ़िए मेरे साथ मिलकर। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। ठीक है, सलाम में पहल कैसे? जैसे बाहर से, जैसे सुबह में आ रहा था तो ये बच्चा खड़ा हुआ, मैंने आगे बढ़ के कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सलाम में पहल कर ली इसको। मैं बाहर से आ रहा था तो मैंने सलाम में पहल की। तो इसी तरह आप भी सलाम में पहल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप अगर हम यूँ कहें अस्सलामु अलैकुम, और अगर कहें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और अगर कहें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इसके बारे में एक वाक़या सुना रहा हूँ मैं आपको। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक सहाबी आए और उन्होंने अर्ज़ किया अस्सलामु अलैकुम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब इरशाद फरमाया और फरमाया 10, 5 और 5 10 ने किया। ठीक है, फिर दूसरे सहाबी आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब इरशाद फरमाया, वो बैठ गए और आपने फरमाया 20। क्या फरमाया? 20। फिर एक तीसरे सहाबी तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब इरशाद फरमाया और वो बैठ के फरमाया कि 30। क्या मतलब? 30 नेकियां मिल गई। तो आपने 10 नेकियां कमानी है या 20 या 30? 30 नेकियां हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हासिल करने के लिए हमें पूरा सलाम करना होगा। सब बच्चे पूरा सलाम किया करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब हम सलाम करेंगे तो हमें 30 नेकियां भी मिलेंगी और दुनियावी फ़ायदा भी हासिल होगा। दुनिया में रहते हुए हमें एक फ़ायदा ये हासिल होगा कि जो सलाम में पहल करेगा तो उसके दिल से तकब्बुर, गुरूर, फ़ख्र, रियाकत ये फिनिश हो जाएगी सब चीज़ें। तो आप सब इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह? 100% अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हैंड रेज़ करें। जो अमल करेंगे वो राइट हैंड रेज़ करें। जो अमल करेंगे वो राइट हैंड रेज़ करें। ठीक है इंशाअल्लाह। पीछे कर लीजिए। चलिए अपनी अपनी क्लासेस में चले जाएँ। 5 क्लास, फिर उसके बाद 1 मिनट रिव्यू की बात करेंगे और उसी क्लास में 3-4 मिनट के बाद दूसरे टीचर आ जाएंगे और वो पहले इसी तरह सलाम करेंगे, थीम हदफ हदीस वगैरह रिवाइज़ करवाने के बाद फिर वो अपनी बुक ओपन करवाएंगे एक मॉडल के तौर पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? माशाअल्लाह, बैठ जाइए साहब। हाँ अच्छा,
آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اتنے مہمان آپ سے ملنے آ گئے. ہمیں پتہ سالوں کی بات مانتے ہیں, عمل کرتے ہیں, تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم دیکھیں کہ کیسے وہ طلباء ہیں, آپ سے ملنے کے لیے پھر خود بھی آئے, مہمانوں کو بھی لے کے آئے کہ دیکھیں آپ کو کہ کیسے آپ کے اساتذہ نے آپ پر محنت کی. تو پھر ہم باقی اسکولوں میں بھی ایسے محنت شروع کر دیں کہ اچھی تعلیم دیں اور اچھی تربیت کریں, بچوں کو ماننے والا, عمل کرنے والا بنا دیں. تو آپ کے استاد سے ہم دیکھنے آئے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں, ہم بھی وہاں جا کے ایسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. طلباء اچھا, آپ میں سے سبھی کو علم ہے کہ ہمارا اس منتھ کا تھیم کون سا چل رہا ہے؟ بتائیں کون سا ہے؟ سلام کرنا. ماشاء اللہ. اچھا, آج کا جو ہمارا ہدف, تیسرا ہدف ہے, وہ آپ لوگوں کو سبھی کو معلوم ہے؟ بتائیں, مجھے مل کے بتائیں سارے. ہم سلام کرنے میں پہل کریں, مطلب جہاں پہ بھی موقع بنے, جہاں پہ بھی سلام کرنا ہو, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سب سے پہلے سلام کریں. اچھا, آج کے دن کی جو ہماری حدیث ہے, اس ہدف کی پہلی حدیث, وہ کس کس بچے کو یاد ہے؟ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرنے میں کرنے سے, سلام میں پہل کرنے سے انسان تکبر سے بری رہتا ہے. جزاک اللہ, بیٹھ جائیں, شاباش. تو آپ لوگوں نے حدیث سنی 1 منٹ تربیہ کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ ہر روز آپ سے بات ہوتی ہے. تو آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے, اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے. تکبر کیا چیز ہوتی ہے؟ تکبر مطلب کہ جو اللہ کی شان ہے, تو آپ تکبر نہیں کر سکتے. میں بندہ کوئی بھی تکبر نہیں کر سکتا, یہ شان و شوکت جو ہے وہ اللہ کے لیے. تو جو بندہ سلام میں پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہے, مطلب وہ تکبر سے بچ جائے گا. تو اس کے دل میں عجز و انکساری آ جائے گی, عاجزی بندے کے اندر آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ آپ نیت کرتے ہیں کہ آئندہ سے جب بھی موقع بنے تو آپ سب سے پہلے سلام کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بکس اوپن کر لیں. السلام علیکم. جی عزیز طلباء, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہمارا تھیم کیا ہے آج کا؟ ہدف کیا ہے؟ آج کی حدیث کس بچے کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے. کوئی ایک بچہ سنا دے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر, اسلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر, اپنا سلام کرنے والا تکبر سے بڑی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس حدیث پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. بکس اوپن کریں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, کیا حال ہے؟ خیریت سے تو ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. کچھ بچے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا بتائیے, اسمبلی میں آپ نے پڑھا ہے, بتائیے تھیم کیا ہے؟ سلام کرنا. یہ تھیم جو ہے یہ 1 دن کے لیے ہے یا 1 ویک کے لیے یا 15 دن کے لیے؟ جی پورے منتھ کے لیے. تھیم جو ہے وہ کتنے دنوں کے لیے؟ جی 1 منتھ کے لیے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اور ہمارا ہدف آج سے چینج ہو گیا. ہدف نمبر 3 معلوم ہے آپ سب کو کیا ہدف ہے؟ جی ہم سلام کرنے میں پہل کرنے والے بنے. آج کی حدیث میرے ساتھ مل کے پڑھیں اور پھر میں آپ میں سے کسی بچے سے سنوں گا. پڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. جی تو آپ سب سلام میں پہل کریں گے انشاءاللہ. جو بچے اس حدیث پر عمل کریں گے وہ سب ہینڈ ریز کریں. ماشاءاللہ بہت زبردست. سب کا جذبہ ہے, شوق ہے, عمل کرنے کی نیت ہے, پختہ ارادہ ہے. ٹھیک ہے, نیچے کر لیجیے. اچھا یہ بتائیں کہ پہلے جو ہمارا ہدف چل رہا تھا سلام کے مواقع پر سلام کریں, ہم سلام کرنے کے مواقع پر سلام کریں. تو آج تو ہم نے اس کی کارگزاری فیڈ بیک لینا ہے جو کل والا ہدف تھا اور کل حدیث جو ہم نے پڑھی تھی. تو کل والا جو ہمارا ہدف مکمل ہوا, ہم سلام کرنے کے مواقع پر سلام کریں. تو آج کتنے بچے ہیں جنہوں نے اس پہ عمل کیا تھا؟ ہینڈ ریز کریں. ماشاءاللہ. رائٹ ہینڈ ریز کیا ہوا ماشاءاللہ سب بچوں نے. جی اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, وہ ہینڈ نیچے کر لے, کوئی بات نہیں, جھوٹ نہیں بولنا. اگر آپ نے عمل نہیں کیا اور ہینڈ نیچے کر لیا تو ہمیں ایک بات کی خوشی ہوگی کہ آپ نے سچ بولا. آپ نے سچ بولا, آپ عمل نہیں ہو سکا کسی وجہ سے, جیسے 1-2 اسٹوڈنٹس, کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ موسٹلی اسٹوڈنٹس نے عمل کیا ہے. تو 32
आज 26 स्टूडेंट जो है प्रेजेंट हैं, उनमें से 24 स्टूडेंट्स ने अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और टोटल आज हैं 26 प्रेजेंट हैं। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो जिन बच्चों ने अमल नहीं किया वो नियत करते हैं इंशाल्लाह कल से अमल करेंगे इंशाल्लाह। क्यों? इसलिए कि सलाम करने से जहाँ हमें नेकियां मिलेंगी वहाँ हमें एक ये दुनियावी फ़ायदा भी हासिल होगा कि हमारे दिल से तकब्बुर जैसी ख़तरनाक बीमारी, जो तकब्बुर है, ये ख़तरनाक वायरस कौन सा है? वैसे बीमारियों में कोरोना वायरस जैसे था, और जी इसी तरह मुख्तलिफ़ डेंजरस बीमारियां हैं, तो उन सब से बढ़कर जो है ये तकब्बुर, ये रूहानी बीमारी है। इससे भी हमने बचना है कि नहीं बचना? बचना है। तो उससे बचने का जो अल्लाह ताला ने हमें तरीका बतलाया वो ये है कि जब हम दो मुसलमान आपस में मिले तो हम आगे बढ़कर पहले सलाम करें। हम आगे बढ़कर पहले सलाम करेंगे तो इसकी बरकत से ये होगा कि हमारे दिल से तकब्बुर निकल जाएगा और आजिज़ी पैदा हो जाएगी, जो कि एक अच्छे मुसलमान की निशानी है। तो सब इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि कल जो है, आज अगर 26 में से 24 बच्चों ने अमल किया तो कल 26 में से 26 बच्चे अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक है, तर्जुमतुल कुरानिल मजीद की बुक्स बोर्ड के हदीस लिखी हुई है जी, वो लिख दीजिए। हाँ, ये सलाम का थीम लिखा हुआ है, सलाम करना जी। हदफ लिखा है, हम सलाम करने में पहल करने वाले बने। ये आज से ये हदफ शुरू हो गया। इसके मुताबिक 6 हदीस 6 दिनों में बयान की जाए। पहली हदीस ये बयान की है कि सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। तो इस तरह हमारे बोर्ड के ऊपर भी ये हदीस होती है। पहले पीरियड में पहले टीचर लिख देते हैं, पहले लिख दें, फिर उसके बाद सारे असाज़ा उसी को रिवाइज ठीक है। हमारे स्कूलों में तरबियत के काम के लिए 2 फ़ाइलें भी मुख्तस होनी चाहिए। एक जैसे ये फ़ाइल है जिसको 1 मिनट तरबिया के नाम से इन्होंने रखा हुआ है। इसमें जितना काम भी हमारे स्कूल के अंदर होगा वो सारा इसमें जमा होगा। इसमें तफसीली बात इंशाल्लाह वहाँ प्रोजेक्टर पर आपके सामने आ जाएगी। इसमें क्या क्या चीज़ें, ये देखिए तरबिया प्रोजेक्ट के नाम से ये फ़ाइल है। इसमें जितना भी तरबियत पे काम हो रहा है वो सारा इसके अंदर फीड है कि हमारे स्कूल के अंदर पिछले साल में कितना काम हुआ या उससे पिछले महीने में कितना काम हुआ, सारा इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह एक ये फ़ाइल है जिसे HODT फ़ाइल कहते हैं। इसमें भी कुछ करने के काम है, वो इंशाल्लाह तफसीली बात वहाँ पर प्रोजेक्टर पर आ जाएगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है और उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी। तो ये तो एक डायरी में बनाया हुआ है। तो ये इसका एक फार्म भी है, वो इंशाल्लाह आपको गिफ्ट पैक में वो फार्म दे दिया जाएगा। तो उसके कई सफ़हात आपने प्रिंट निकाल के बाइंडिंग करके उसका रजिस्टर बना लेना है कि चल जाए, 5-6 महीने चल जाए। तो उस पर फिर जो है ना, अपने असातिज़ा से कोई बात करनी है या आपने अपनी तरबियती टीम के साथ जो बात तय करनी है या प्रिंसिपल साहब को आपने फीडबैक देना है या उनकी कोई बात आई तो उसको नोट करना है। तो ये सारे काम उस रजिस्टर पे लिखे जाएंगे कि जब से आपने तरबियत का जिस महीने में काम किया उसमें रिकॉर्ड महफूज होगा। तो उसी से फिर पहले काम देखने होते हैं कि पिछली मीटिंग में कौन सी बातें थी वो पूरी हो गई, 5 बातें थी, 4 हो गई, 2 रह गई, 2 को फिर दोबारा मीटिंग में रख लेते हैं, इनको भी सोच लेते हैं, नई बातें उसको भी सोच लेते हैं। तो मशवरे का तरीका होता है, पहले बात लिखते हैं, असम्बली में बात करना, एक बात ये है। हर क्लास के शुरू में 1 मिनट की बात करना, ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात के बयान करवाना है, ये तीसरी बात हो गई। तो इस तरह मिसाल के तौर पे ये 3 बातें कह दी। अब पहली बात असम्बली में बात करनी है तो इसके बारे में राय लेनी है। राय से फिर आपने तय कर देना है कि रोज़ाना असम्बली में 5 मिनट तरबियत की बात HODT करके दिखाएंगे। पहले इनके साथ सर अबू बकर साहब वो खड़े हो जाएंगे, वो देखेंगे, वो सीखेंगे। अगर वो नहीं होंगे तो ये कर लिया करेंगे। तो ये 2 आदमी हैं, सर अबू बकर साहब और सर उमर साहब, दोनों HODT भी और एक नए उस्ताद हैं, तो वो साथ खड़े होंगे। तो ये लिख लिया। और कब करनी है? रोज़ाना असम्बली में करनी है ये मीटिंग, ये तरबियत की बात। और इनके नाम लिख लेने के ये कर रहे हैं। तो बाकी काम जो है वो भी लिख लें। तो काम लिखना है, उसके मुतालिक जो तय हुआ है सबकी राय से वो लिखना है, और कौन करेंगे वो नाम लिखना है। तो कौन से उस्ताद करेंगे और किस दिन तक करेंगे, तो वो पूरा महीना लिख दें, पूरा ये महीना कर लेंगे। दिनों को लिख लें या आखिरी डेट लिख लें कि इस तारीख तक ये काम होना चाहिए। तो ये रजिस्टर बुनियादी चीज़ है। जिस स्कूल में ये रजिस्टर होगा, मशवरा रजिस्टर, वहाँ काम मुसलसल होगा और मेयारी होगा। और अगर मशवरे में कमी हुई, लिखा नहीं गया, तो फिर कामों में तसलसल नहीं रहेगा, मेयार नहीं आएगा। तो रजिस्टर भी बनाना है इंशाल्लाह।